اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے ننگی ہونے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں اور عام ہو جائے، اور آپ ننگا پن اسی کو نہ سمجھیں بلکہ اسلام نے اس کو بھی ننگا پن بتایا ہے جس میں آپ کا بدن دکھائی دیتا ہو، جن کپڑوں میں آپ کے اعضاء دکھائی دیتے ہوں۔ آپ خود سمجھ لیں آج کا لباس کیا ہے۔ آپ برقعے دیکھیں تو وہ چست ہیں، آپ کپڑے دیکھیں تو وہ چست ہیں۔ یہ ننگا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کبھی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں الف ننگے پن کو ہی ننگا کہتے ہیں، نہیں، یہ بھی ننگا پن ہے کہ کپڑے ہوتے ہوئے بھی تمام اعضاء نظر آئیں، یہی تو ننگا پن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے بغیر جھجک ننگی ہو جائیں، عام ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں، یعنی خوشبو لگائیں، لوگوں کے سامنے سے گزریں تاکہ ان کو خوشبو آئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے سے اس لیے گزرتی ہے تاکہ ان کو میری خوشبو آئے، آپ نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے، وہ عورت فاحشہ ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کرانے کی دکان پہ سے اگر ایک صابن کی ٹکی لینے کے لیے جائیں گے تو ایک ٹکی اپنے اوپر لگا کے جائیں گے اور وہاں جا کے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، بھیا یہ سامان کتنے کا ہے، بھیا یہ صابن کتنے کی ہے، بھیا یہ چہرے پہ جھائیاں ہیں اس کے لیے کوئی صابن ہے، اور اپنے شوہر کے سامنے آئیں گی رات میں، او ہو ہاتھ برتنوں کے پانی میں سنے ہوئے، چہرہ بد شکل، بال ایسے جیسے کٹوں کا گھونسلہ۔ مرد ایک مرتبہ کو دیکھ لے تو بدبو کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، اور اگر وہ پوچھے ارے بھئی کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا، تو الٹا جواب اجی سارا دن تمہارے بچوں میں تو ہو جاتا ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، تمہارے بچوں کو تیار کرنا، گھر کی صاف صفائی کرنا، یہ کوئی نیا کام آ گیا ہے کیا؟ اب سے پہلے یہ کام نہیں ہوا کرتے تھے، یہ آج ہی نیا کام آیا تمہارے ذمہ؟ سوچنا چاہیے میری بہنوں، سوچنا چاہیے۔ تمہیں پتہ نہیں اسلام میں تمہیں کتنا بڑا درجہ دیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے تمہارا خدا کے یہاں، قسم خدا کی تم اگر سمجھ لو اس مقام کو، سجدے میں سے سر نہیں اٹھاؤ گی۔ میدان محشر میں تمہاری اولاد کو تمہارے نام سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ عورت کو پتا ہے بیٹا کس کا ہے یا بیٹی کس کی ہے، لیکن وہاں پردہ رکھا گیا کہ نہیں، اولاد کو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ باپ کے نام سے بھی کچھ اولاد اٹھائی جائیں گی، جو نافرمانہ اولادیں ہوں گی، جنہوں نے بڑے بگاڑ پیدا کیے ہوں گے، ان کو باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اولاد کا گناہ باپ کی گردن پہ رکھا گیا، تمہیں اس سے بھی آزاد کیا، اس سے بھی محفوظ کیا۔ تم آج اپنے آپ کو ایسے لباس زیب تن کرتی ہو کہ جس میں تمہارے تمام اعضاء نظر آتے ہیں، شیطان کو بھی حیا ہے، وہ لباس تم پہنتی ہو۔ بازار میں جاؤ تو کس طرح سے جاتی ہو، اور شوہر کے سامنے آؤ تو کس انداز سے پیش ہوتی ہو۔ اگر یہ شوہر اب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو، کیونکہ تم نے اپنا آپ کو ایسا بنا کے ہی نہیں رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شام کے وقت میں اپنا آپ کو، عورت کو تھوڑا سجا لینا چاہیے تاکہ مرد جب گھر میں داخل ہو وہ تمہیں دیکھے اور خوش ہو جائے، لیکن تم اپنا آپ کو ایسا بنا کے رکھتی ہو کہ تمہیں دیکھے تو منہ پھیر لے۔ ارے سوچو، گھر میں بیٹی بھی ہیں، تم اپنا آپ کو سنوار کے رکھو گے، بیٹی کو بھی سنوار کے رکھو، کیونکہ کل کو بیٹی دوسرے کے گھر جانا ہے، دوسرے کی مہمان ہے، وہ تمہارے یہاں چند روزہ ہے، اصل زندگی تو اس کی اپنی سسرال والی زندگی ہے، تم اس کو کیا دے رہی ہو؟ یہ سوچو۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر میں بھابیاں بڑی محبت کی ہوا کرتی تھیں، اپنی نندوں کو اپنی بہن بنایا کرتی تھی، اپنی بہن سمجھا کرتی تھیں، نندے بھی اپنی بھابی کو بہت کچھ مرتبہ دیا کرتی تھیں، لیکن ایسا ماحول آیا کہ سب کچھ تتر بتر ہو گیا۔ بہن بہن ماننے کو تیار نہیں، بھابی نند کو بہن ماننے کو تیار نہیں، نند بہن کو بھابی کو بھابی ماننے کو تیار نہیں، آپس میں خلفشار، اور دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں اور یہ علم حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ بالکل برباد ہو رہی ہیں۔
سوچو سمجھو، جتنا بھی خوبصورتی کے ساتھ پیش ہونا، اپنے شوہر کے سامنے پیش ہونا، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں مسکرا کے بھی شوہر دیکھے گا تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ میدان محشر میں تمہاری اولاد کو تمہارے نام سے منسوب کیا جائے گا، فلاں، اور تم اپنے آپ کو کہاں دھکیل رہی ہو؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو سمجھ لو کہ جب گانا بجانا شراب یہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کریں، توقع رکھیں کہ اب زلزلوں کا آنا لازمی ہے۔ اور یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کمی رہ گئی زلزلے کے آنے میں؟ کیا کمی رہ گئی ہے زلزلوں کے آنے میں؟ آج تم سب سے زیادہ ڈرے ہوئے سہمی ہوئی قوم اگر ہے تو مسلمان ہے۔ ڈری ہوئی سہمی ہوئی دبی کچلی قوم اگر ہے تو مسلمان ہے۔ اور دوسروں پہ بہتان لگاتے ہو، دوسروں پہ بہتان لگاتے ہو، اپنے آپ کو کبھی نہیں سنبھالنے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کبھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دوسروں پہ بہتان الزام تراشی کرتے ہو، فلاں کے آنے سے ایسا ہو گیا، ان کے آنے سے ایسا ہو گیا۔ کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بدلاؤ ہوگا تو آپ کے اندر بدلاؤ لانے سے بدلاؤ آئے گا، ورنہ تو بدلاؤ نہیں آئے گا۔ کوئی آدمی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کے روتا رہے اور اس پہ عمل نہ کرے، وہ ان کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ اگر واقعی آپ سچے امتی ہیں تو پھر آپ ان کی پریشانی کو اور ان کو دیکھ کے، ان کو پڑھ کے، بجائے رونے کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ آپ کی دانش مندی ہے، یہی سچا امتی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔